اور ابھی آپ کو بتائیں کہ برطانوی سرزمین سے قومی اداروں کے خلاف ہرزہ سرائی اور پرتشدد دھمکیاں، پاکستان کا برطانیہ سے احتجاج۔ دفتر خارجہ نے برطانوی ڈپٹی ہیڈ آف مشن کو زبانی ڈی مارش کیا ہے۔ مزید جان لیتے ہیں، سما کی نمائندہ خصوصی سمیرہ خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سمیرہ، تفصیلاً آگاہ کیجیے گا پاکستانی موقف کے حوالے سے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، آج بہت ایک اہم خبر سامنے آئی ہے دیکھنے میں۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کی جانب سے برطانوی حکومت کو یہ احتجاجی مراسلہ بھیجا گیا ہے، گو کہ وہ تحریری نہیں ہے مگر ڈپلومیٹک نارمز کے حوالے سے دیکھا جائے تو ان کے ہیڈ آف مشن کو دفتر خارجہ بلا کر ان سے زبانی یہ احتجاج کیا گیا ہے، جس کو وربلی ڈیمارش بھی کہا جاتا ہے۔ ڈس ڈیمارش کے بعد کچھ وقت تک ایک رسپانس کا جائے گا، اور برطانوی حکومت کی کیونکہ ہائی کمشنر جین میریٹ پاکستان میں موجود نہیں تھی، وہ ہالیڈیز کے سلسلے میں اپنے ملک واپس گئی ہیں، تو ہیڈ آف مشن جن کو شارجیڈ افیئرز بھی کہا جاتا ہے، ان کو بلا کر یہ احتجاجی مراسلے کے حوالے سے بات چیت کی گئی ہے۔ اب اگر اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا برطانوی حکومت کی جانب سے تو آگے بھی ڈپلومیٹک تمام تر پروٹوکولز کو دیکھتے ہوئے مزید اقدامات لیے جائیں گے پاکستان کی جانب سے۔ مگر یہ ایک بہت بڑی خبر اس لیے ہے کہ برطانیہ پاکستان کے ان ممالک میں شامل ہوتا ہے لسٹ میں جن کے ساتھ پاکستان کے بہت اچھے مراسم ہیں، اور اس کے اندر دفاعی تعاون جو ہے وہ سر فہرست ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان میں ڈیولپمنٹ سیکٹر میں بھی برطانیہ کی بہت انویسٹمنٹ ہے، اور یہ دو طرفہ تعاون بہت اچھے سے چلتا ہے۔ تو یہ ڈیمارش کا سلسلہ تبھی سامنے آیا ہے جب بریڈفورڈ میں برطانیہ میں پاکستانی قونصلیٹ کے باہر ایک خاتون نے اشتعال انگیز تقریر کی، ایک ہیٹ سپیچ کی، اور اس ہیٹ سپیچ میں بہت واضح طور پر سنا جا سکتا ہے کہ انہوں نے پاکستان کے چیف آف ڈیفنس فورسز اور فیلڈ مارشل کے قتل کے حوالے سے بات کی، جس کے حوالے سے پاکستان نے اپنے خدشات کا اور گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ جی بہت شکریہ آپ کا سمیرہ۔ برطانوی سرزمین سے قومی اداروں کے خلاف ہرزہ سرائی اور پرتشدد دھمکیاں، پاکستان کا گہری تشویش کا اظہار، یو کے سے ملوث افراد کی شناخت اور ان کے خلاف قانونی کارروائی کا مطالبہ، پی ٹی آئی برطانیہ کے آفیشیل ایکس اکاؤنٹ سے انتہائی اشتعال انگیز ویڈیو جاری، مظاہرین کی برطانوی سرزمین پر قومی اداروں کے خلاف ہرزہ سرائی، اشتعال انگیزی اور براہ راست دہشت گردی پر اکسانے کے مترادف واقعہ بین الاقوامی قوانین، ذمہ دار ریاستی طرز عمل کے لیے برطانیہ کے عزم کا امتحان ہے۔ برطانیہ میں پی ٹی آئی اور بیرونی آقاؤں کے گٹھ جوڑ نے بین الاقوامی قوانین پر عملداری کے لیے کڑا امتحان پیدا کر دیا۔ پی ٹی آئی نے مذموم سیاسی مقاصد کے لیے تمام حدود کو پھلانگتے ہوئے پاکستان مخالف ایجنڈے کو آگے بڑھایا۔ پی ٹی آئی برطانیہ کے آفیشیل ایکس اکاؤنٹ سے ایک انتہائی اشتعال انگیز ویڈیو جاری کی گئی، جس میں مظاہرین کو برطانوی سرزمین پر قومی اداروں کے خلاف ہرزہ سرائی کرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ قانونی ماہرین کے مطابق برطانیہ میں اس نوعیت کی اشتعال انگیز گفتگو بین الاقوامی قوانین کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے۔ پی ٹی آئی کے بھگوڑے یوٹیوبرز اور شرپسند عناصر برطانوی سرزمین کو ریاست مخالف سرگرمیوں کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ سوشل میڈیا ٹرولز نے بھی اس ویڈیو کو بھرپور انداز میں پھیلایا۔ سلامتی کونسل کی قراردادوں کے تحت رکن ممالک پر اشتعال انگیزی روکنے کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ برطانوی انسداد دہشت گردی ایکٹ بھی اشتعال انگیزی کی حوصلہ افزائی کو سنگین جرم قرار دیتا ہے۔ مصدقہ ذرائع کے مطابق پاکستان نے برطانوی سرزمین کے غلط استعمال پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے برطانیہ سے ملوث افراد کے خلاف قانونی کارروائی کا مطالبہ ذمہ دار ریاستی طرز عمل کے لیے برطانیہ کے عزم کا واضح امتحان قرار دیا جا رہا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ ملیشیا کے سابق وزیر اعظم نجیب رزاق اختیارات کے ناجائز استعمال کے مجرم قرار، عدالت نے 15 برس قید کی سزا سنا دی۔ عدالتی فیصلے کے مطابق مجرم نے اپنی طاقتور حیثیت اور وسیع اختیارات کا ناجائز استعمال کیا۔ سابق ملیشین وزیر اعظم پر کرپشن کے 4 اور منی لانڈرنگ کے 21 مقدمات درج ہیں۔ نجیب رزاق اگست 2022 میں جیل میں قید ہے۔ ایک خبر شامل کریں، وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی کا قافلہ لاہور پہنچ گیا۔ میڈیا سے گفتگو میں بولے، راستے میں ہمارے قافلے کو متعدد جگہوں پر روکا گیا، ہمارے کارکنان اور رہنماؤں کو گرفتار کیا گیا، یہ جمہوری حکومت نہیں ہے۔ منڈی بہاؤدین کے ورکرز ہیں، ان کو آنے نہیں دیا جا رہا تھا، وہاں کی روڈیں بند کی گئی تھی، وہاں کے کارکنوں کو اٹھایا گیا، ہمارے جو وہاں سے فارم 45 کے ایم پی ایز ہیں، ایم این ایز ہیں، ان کو بھی ہراساں کیا گیا، ان کے لیے بھی راستے بند کیے گئے۔ اور ابھی جو ہیں ہماری لاہور میں انٹری ہوئی ہے کہ یہاں پر ہمارے ساتھ جو گاڑیاں تھیں ان کو ادھر انٹرچینج پر روک دیا گیا۔ جمہوری حکومت اس طرح نہیں کرتی۔ ان حرکتوں سے دو صوبوں کے درمیان جو نفرتیں بڑھ رہی ہیں۔ پنجاب حکومت کی وزیر اعلیٰ کے پی کو دورے کے دوران فول پروف سیکیورٹی انتظامات کی ہدایت، سہیل آفریدی 28 دسمبر تک صوبے میں رہیں گے۔ پنجاب اسمبلی میں داخلے کی اجازت بھی دے دی گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق اسمبلی سیکریٹریٹ نے سہیل آفریدی اور وفد کو داخلے کی باضابطہ منظوری دے دی ہے۔
वज़ीर आला के साथ उनकी काबीना के अरकान और पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान पार्लियामेंट भी होंगे। सुहेल आफरीदी अपोजिशन अरकान से मुलाकात और खिताब भी करेंगे। वज़ीर आला केपी को लाहौर आने पर खुश आमदीद कहते हैं। ये पाकिस्तान का यूरोप देखने लाहौर आए हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का वीडियो बयान, कहा ये सियासी या मालूमाती तफरीह करें, उनको मुकम्मल इजाज़त होगी। बदज़बानी, फसाद करने या इंतशार की इजाज़त नहीं होगी। खुश आमदीद कहते हैं केपी के चीफ मिनिस्टर सुहेल आफरीदी साहब को। बत्तियां देखें, रोटी खाएं, तस्वीरें खींचें, पंजाब की और लाहौर की तरक्की खूबसूरती देखकर उससे इम्प्रेस होकर जाकर जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में उसको जो है वो इम्प्लीमेंट करें। और मुझे पता चला है कि चीफ मिनिस्टर को आफरीदी साहब को उनकी कैबिनेट ने कहा कि जी बहुत पेशावर गंदा बहुत है, बहुत जो है वो पे हालात ख़राब हैं, तो चले जो है वो यूरोप देखने लाहौर चलते हैं। ये सियासी सरगर्मी करें, ये तफरीही सरगर्मी करें, और जो मालूमाती ट्रिप पे ये यहाँ आए हैं वो अच्छी चीज़ है, लेकिन फसाद करने की, इंतशार करने की और बदज़बानी करने की इजाज़त नहीं होगी। वो यकीनन वो बिल्कुल नहीं दी जा सकती। तो बिहेव करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, सीख के खुशी खुशी वीकेंड गुजार के घर को जाएंगे। अगर बदतमीज़ी करेंगे तो फिर आपको पता है कि हाँ जी। खैबर पख्तूनख्वा जल रहा है। वज़ीर आला लाहौर में सड़कों पर मटर गश्त कर रहे हैं। अवाम ने सुहेल आफरीदी को घूमने के लिए नहीं, खिदमत का मैंडेट दिया है। अमीर मकाम की मर्दान में मीडिया से गुफ्तगू, कहा वज़ीर आला कुछ शर्म करें, अपने सूबे का रुख करें। ये आपको चीफ मिनिस्टर वही लाहौर की गली कूचियों में घूमने के लिए नहीं कर दिया है। केपीके की आवाम ने इतना ज़रूर दे के सीखे मरियम नवाज से, वही पंजाब में घूमे फिरे और देखे कि पंजाब की चीफ मिनिस्टर ने क्या किया है, वही नकल कॉपी करो, ज़रा शर्म हाया करो, आ जाए उससे स्टार्ट ले, उससे शुरू करें। बकाया आपको कुछ ही नहीं मिलना है। पंजाब हुकूमत ने बसंत पर 6, 7 और 8 फरवरी को लाहौर में बसें और रिक्शे फ्री चलाने का ऐलान कर दिया है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं कि 3 रोज़ के लिए बसें और रिक्शे फ्री चलाए जाएंगे ताकि मोटरसाइकिल कम से कम इस्तेमाल हो। 30 दिसंबर से डोर और पतंगों से मुताल्लिक़ मैन्युफैक्चरिंग की इजाज़त दे रहे हैं। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने 5 जनवरी तक सब कमेटी बनाकर प्लान पेश करने का हुक्म भी दे दिया है। खबर शामिल करें, फैसलाबाद की निजी सोसाइटी में एक हफ्ते के दौरान एक और गाड़ी ने बच्चे को कुचल दिया। 3 साल का बच्चा जावाहक हो गया। हादसे की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई है। क्या तफसीलातें यूसुफ चीमा से जानेंगे। यूसुफ बताइए, ये हालात इतने क्यों बिगड़ते जा रहे हैं? देखें, ये मदीना टाउन का इलाका है और एक निजी हाउसिंग सोसाइटी में बच्चे जो है वो घरों के बाहर खेल रहे होते हैं और इस तरह से एक गाड़ी जो है सीसीटीवी वीडियो में देखा जा सकता है कि वन वे से आती हुई जो है वो दाखिल हुई है गली में, जहाँ पर वालिद के सामने 3 साल बच्ची जो है वो खेल रही थी और वालिद के चीखों पुकार के बावजूद गाड़ी ने जो है उसको कुचल डाला, जिसके बाद बच्ची को जो अस्पताल लेके जाया गया, मगर बच्ची जो वो जहाँ पर नहीं हो सकी है। इस सारे मामले पे पुलिस जो है वो मौका पर पहुंच गई है। मजीद कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। जी ठीक है यूसुफ, बहुत शुक्रिया आपका। कराची के इलाके महमूदाबाद में दुकान में डकैती की वारदात। 2 डाकुओं ने लूट मार के दौरान दुकानदार पर तशद्दुद किया। सीसीटीवी वीडियो मंजर आम पर आ गई। शाहनवाज कादरी ने हमें ज्वाइन किया है। शाहनवाज बताइए क्या मामला है? ये महमूदाबाद 5 नंबर का वाक़या है, जहां एक दुकान में स्ट्रीट क्राइम की वारदात हुई है। 2 मुल्ज़िमान दुकानदार पर तशद्दुद करने के बाद उसको लूट कर फरार हुए हैं। वाक़े की जो सीसीटीवी फुटेज है वो भी मंजर आम पर आई है। फुटेज में आप देख सकते हैं कि जो मुल्ज़िमान है ना सिर्फ कैश और जो मोबाइल फोन छीनने के दौरान जो है शहरी पर तशद्दुद कर रहे हैं, दुकानदार पर तशद्दुद कर रहे हैं। उसके बावजूद जब वो यहाँ से जाते हैं तो दुकानदार को कह के आते हैं कि जो सीसीटीवी कैमरा है इसका रुख जो है चेंज कर ले, क्योंकि जो कैमरा लगा हुआ है उसमें ऑडियो वाज़ेह तौर पर सुनी जा सकती है। तो मुल्ज़िमान की जो शक्लें जो है वाज़ेह तौर पर नजर आ रही है, तमाम पुलिस अब तक मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करने में नाकाम नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया शाहनवाज आपका। गाज़ा में इस्राएली दहशतगर्दी जारी है। सेहूनी फ़ौज की फायरिंग से 3 फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं। कई मकानात तबाह। मगरबी किनारे में सेहूनी फ़ौज के साबिक़ एहलकार ने नमाज पढ़ने वाले फ़लस्तीनी पर जानबूझकर गाड़ी चढ़ा दी। दूसरी तरफ शिमाली इसराइल में भी एक शख्स ने राहगीरों पर गाड़ी चढ़ा दी। हमलावर ने गाड़ी से उतरकर चाकू के वार भी किए। वाक़े में 2 इसराइली हलाक और 6 ज़ख्मी हो गए। पुलिस की फायरिंग से हमला आवर मारा गया। तो आपको बताएं कि गज़ा में जो सूरत हाल है उससे मुताल्लिक़ हम आपको आगाह कर रहे हैं, जहां पर इसराइल के मज़ालिम मुसलसल जारी हैं। सेहूनी फ़ौज की फायरिंग से 3 फ़लस्तीनी शहीद, कई मकानात तबाह हो गए हैं।
تو ابھی آپ کو بتائیں کہ پاک فضائیہ کے لڑاکا طیاروں کی UAE کے صدر کو شاندار فلائی پاس، اس سے متعلق بھی آپ کو آگاہ کریں گے۔ اور ابھی آپ کو یہ بتائیں کہ پاک فضائیہ کے لڑاکا طیاروں نے UAE کے صدر کو شاندار فضائی سلامی دی ہے۔ پاک فضائیہ کے JF-17 تھنڈر بلاک 3 طیاروں کے 6 رکنی دستے نے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زید ال نہیان کو پاکستانی فضائی حدود میں سلامی دی ہے۔ اہلاً و سہلاً مرحبا، یعنی مرحبا کیا گیا ہے شیخ محمد بن زید ال نہیان کو، جو پاکستان تشریف لائے۔ ایک روزہ دورے پر وہ پاکستان تشریف لائے، ایک روزہ ان کا سرکاری دورہ تھا، اور ایسے میں پاک فضائیہ کے لڑاکا طیاروں نے UAE کے صدر کو شاندار فضائی سلامی دی۔ السلام علیکم سر، Your Highness, on behalf of Prime Minister and people of Pakistan, we warmly welcome you to Pakistan, your second home. تو یہ شاندار تصویر آپ دیکھ رہے ہیں جو پاک فضائیہ کے لڑاکا طیارے، پاکستان کی شان، پاکستان کی آن اور پاکستان کا مان ہے یہ JF-17 تھنڈر طیارے۔ کسی بھی سربراہ مملکت جو پاکستان تشریف لاتا ہے تو اس کو اس طرح سے سلامی دی جاتی ہے، اور یقیناً جو کہا جا رہا ہے کہ پاکستان آپ تشریف لائے ہیں جناب عزت مآب شیخ محمد بن زید ال نہیان، تو آپ کو آپ کے دوسرے گھر میں خوش آمدید کہا جاتا ہے، اہلاً و سہلاً کہا جاتا ہے۔ نمائندہ خصوصی سمیرہ خان ہمارے ساتھ موجود ہے۔ جی سمیرہ، بتائیے اس سے متعلق مزید۔ بڑا ہی شاندار منظر ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، آپ بھی اس کو ڈسکرائب کریں۔ جی بالکل، ایک مرتبہ پھر پاکستان نے اپنی فضاؤں میں ثابت کیا کہ پاکستان کے وہ شیر دل جہاز جن کو پاکستان نے ابھی حال ہی میں مارکہ حق بنیان المرصوص میں اپنے روایتی دشمن، اپنے سب سے بدترین دشمن بھارت کے اوپر آزمایا اور انہوں نے اس کو بھی شکست فاش دی، انہی طیاروں نے پاک فضائیہ کے ماتھے کے جھومر نے متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زاید ال نہیان کو شاندار فضائی سلامی دی ہے۔ پاک فضائیہ کے JF-17 تھنڈر بلاک 3 طیاروں کے 6 رکنی دستے نے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید ال نہیان کو پاکستانی فضائی حدود میں سلامی دی۔ مہمان نوازی اور بھائی چارے کے شاندار مظاہرے میں پاک فضائیہ کے طیاروں نے پاکستانی فضائی حدود میں داخل ہوتے ہی رسمی ایئر اسکارٹ ان کو فراہم کیا، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ انہوں نے ان کے طیارے کو حفاظتی حصار میں لیا۔ پاک فضائیہ کی جانب سے شاندار استقبال پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے گہرے برادرانہ تعلقات اور باہمی احترام کا مظہر ہے۔ یہی جو ہم صبح سے اس کو رپورٹ کر رہے ہیں۔ فارمیشن لیڈر نے وزیر اعظم اور پاکستان کے عوام کی جانب سے شیخ محمد بن زاید ال نہیان کو پرتپاک سلام پیش کیا۔ یہ فضائی سلامی دو طرفہ تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے پاکستان کی مسلح افواج کے عزم کا اظہار ہے اور عزت و تکریم کا بھی اظہار ہے۔ JF-17 تھنڈر بلاک 3 جدید ترین 4.5 جنریشن کا ملٹی رول لڑاکا طیارہ ہے جو پاک فضائیہ کی جدید آپریشنل صلاحیتوں کی بھی عکاسی کرتا ہے۔ پاکستان کی حدود میں برادر ممالک کے معزز مہمانوں کو فضائی سلامی پیش کرنا جذبہ خیر سگالی کی روایات کا تسلسل۔ ٹھیک ہے سمیرہ، ساتھ رہیے گا۔ پاک فضائیہ کے JF-17 تھنڈر بلاک 3 طیاروں کے 6 رکنی دستے نے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زید ال نہیان کو پاکستانی فضائی حدود میں سلامی دی۔ السلام علیکم سر، Your Highness, on behalf of Prime Minister and people of Pakistan, we warmly welcome you to Pakistan, your second home. اور بڑا شاندار منظر تھا جو ہم دیکھ رہے تھے کہ پاک فضائیہ کے لڑاکا طیاروں کی UAE کے صدر کو شاندار فضائی سلامی۔ ابھی آپ کو ایک اہم خبر دیتے ہیں لکی مروت سے، جہاں تختی خیل کے علاقے میں CTD اور پولیس اور امن کمیٹی کی مشترکہ کارروائی کے دوران 6 دہشت گرد ہلاک کر دیے گئے ہیں، کئی زخمی ہوئے ہیں۔ RPO سجاد خان کی جانب سے ایسا بتایا گیا ہے۔ پولیس کی بھاری نفری اور امن کمیٹیوں کے ارکان نے پورے علاقے کو گھیر رکھا ہے۔ تو اہم خبر سامنے آ رہی ہے لکی مروت سے۔